ہیں معاشرے کے اندر، ایشوز ہیں، یہ باتیں ہیں کہ عورت کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا، لیکن کس معاشرے میں نہیں دیا جا رہا؟ جو اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں، شخص ہے، مولوی ہے یا کوئی بھی لبرل ہے، کوئی بھی معاشرے کا فرد ہے، اگر اس طرح کی جنسی ہراسمنٹ کرتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، پھانسی دو اس کو، سرعام سزا دو اس کو۔ اسلام سے قبل عورت کو وہ مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ عورت کو زندہ دفن کر دینا، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کو زندہ دفن کر دیتا تھا، اور وہ منہ چھپائے پھرتا تھا، لوگوں کو منہ نہیں دکھاتا تھا، لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا کہ میرے گھر میں کیا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اسلام نے عورت کو کیا مقام و مرتبے سے نوازا، کس مقام و مرتبے، اتنی زیادہ فضیلت سے نواز دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے ان کی اچھے طریقے سے پرورش کی، ان کی اچھے طریقے سے اس نے پرورش کی، تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قیامت کے دن جہنم کے درمیان، یعنی جہنم کی آگ کے درمیان اور اس کے درمیان، اس شخص کے درمیان جس نے ان کی پرورش کی، آڑ بن جائیں گے، جہنم کے اندر انسان کو جانے نہیں دیں گے۔ یعنی کتنا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عورت کا کیا مقام و مرتبہ تھا، اور ہسٹری آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کیا ہسٹری تھی عورت کی، اور اسلام نے وراثت کے اندر حصہ دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، پہلی حدیث جو میں نے بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے جہنم کے درمیان، اس کے درمیان آڑ بن جاتی ہیں۔ دوسرا کیا، وہ بیٹی جب ابھی بچپن ہے تو والدین کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، والدین اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عورت جو ہے جوان ہوتی ہے، اگر والدین موجود نہیں ہیں تو بھائیوں کے پاس اس کی ذمہ داری آتی ہے، بھائی اس کی اچھے طریقے سے فیور کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر ایک وقت کے بعد اسی عورت کو جو ہے وہ کہاں بھیج دیا جاتا ہے، خامد کی سپرد کر دیا جاتا ہے، اچھے شوہر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کہتا ہے نا کہ اس کا اچھے شوہر کا انتخاب کیا جائے، پھر اس کے لیے اچھے شوہر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کوئی بھی والدین ہے، کوئی بھی بھائی ہے، وہ اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا جو شوہر ہے ایسا انتخاب کرتا ہے جس کی معاشرے کے اندر کوئی مثال نہ ملتی ہو، یعنی وہ اللہ سے اللہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو اس کے ساتھ اس کے سپرد کریں جو سب سے اعلیٰ ترین شخص ہو، یعنی کتنا زیادہ خیال۔ پھر وہ خامد کی ذمہ داری میں آ جاتی ہے، خامد اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو ہر طرح کی چیزیں مہیا کرتا ہے۔ یہ کس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے؟ خامد کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت کے بعد وہی عورت جو ہے وہ ماں کا روپ اختیار کر لیتی ہے، ماں کی شکل میں چلی جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے، یعنی اتنا زیادہ مقام و مرتبہ بڑھ جاتا۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور اگر والدین خوش ہیں اللہ بھی خوش ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے، یعنی کتنا بڑا مقام دے دیا۔ اب آئیے کہ مغرب کے اندر عورت کا کیا مقام ہے، جو چونکہ عورت مارچ گزرا ہے اور اس کے اوپر آپ نے مختلف قسم کے سلوگن وغیرہ جو بھی دیکھا، جیسا انہوں نے لکھا ہوا تھا، جو ان کے نعرے تھے، جو وہ فحاشی پھیلانا، یہ اصل میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں میرا جسم میری مرضی کا، کیا یہ جو کانسیپٹ ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں جو چاہوں جیسے چاہوں ویسے کروں، چاہوں تو میں کسی کے سپرد اپنا جسم کر دوں۔ یہ معاشرے کے اندر فحاشی کام کرنا چاہتے ہیں، نیگیٹو سوچ کو پھیلا رہے ہیں، اور یاد رکھیں اس کے اندر اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کو ایشوز ہیں، معاشرے کے اندر ایشوز ہیں، یہ باتیں ہیں کہ عورت کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا، لیکن کس معاشرے میں نہیں دیا جا رہا؟ جو اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اسلام تو دیتا ہے عورت کو حقوق، دیکھیں بچپن سے لے کے آخر تک، بڑھاپے تک دے رہا ہے حقوق۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں، جب والدین بوڑھے ہو جائیں، یہی جو بیٹی ہے، یہی جو عورت ہے جب بوڑھی ہو جائے، ادھر امت کو چلی جاتی، تو کیا ہے، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا آپ نے، جب یہ بوڑھے ہو جائیں اف تک نہیں کہہ سکتے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب اسماء رضی اللہ تعالیٰ آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میری والدہ آئی ہیں تو ان کے ساتھ میں کیسا رویہ اختیار کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم نے ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا ہے،
اچھا سلوک کرنا، اگرچہ والدین کافر بھی ہیں پھر بھی ان کے ساتھ اسلام کیا کہتا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہاں تک اسلام ہماری تربیت کرتا ہے۔ اور یہ جو عورتیں نعرہ لگا رہی ہیں اور جو کہہ رہی ہیں ہمیں ہمارے حق نہیں مل رہے، اس کے اندر ان مردوں کا قصور ہے جو اسلام کو فالو نہیں کر رہے۔ اور جو لوگ اسلام کو فالو کر رہے ہیں آج بھی ان کی عورتیں خوشحال ہیں، ان کو حقوق ان کے مل رہے ہیں۔ یہ مغرب جیسا بننا چاہتے ہیں نا، مغرب میں کیا عورت کی ویلیو اہمیت ہے؟ جانور سمجھتے ہیں عورت کو، جانور، کہ یہاں تک اس کی ویلیو ہو چکی ہے کہ اس کو جو شخص چاہتا ہے جیسے مرضی اپنی جنسی جو ہے خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے عورت کو استعمال کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر آپ کو والد کا نام نہیں ملے گا۔ آج مسلمان معاشرے میں کیا ہے؟ والد کا نام لکھا ہوتا ہے کہ اس کا خامد ہوتا ہے، باقاعدہ طور پہ اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے معاشرے کے اندر۔ اور اس معاشرے کا کیا ہو سکتا ہے جہاں ایک عورت کے ساتھ 10 مردوں کے تعلقات جنسی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں؟ وہ یہ مغرب ہے نا جس کے ساتھ، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ عزت سے نوازا ہے تو اسلام نے نوازا ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں عورت کو وہ مقام حاصل نہیں ہے، عورت کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اس سے بڑی آزادی کیا ہے کہ عورت کی بیوی نہیں ہے؟ اس سے بڑی آزادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی آزادی کیا ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 کام کرے تو جنت۔ جو مسلمان عورت ہے اس کو تو جنت کی فکر ہوگی نا۔ اور یہ جو بڑھنا ہو کر شارٹ کپڑے پہن کر اور ٹائٹ کپڑے پہن کر اپنے جسم کو ننگا کر کے اور اس کو چوک کے اندر کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ کیا ہے مجھے حقوق ملنے چاہیے۔ کون سا حق مانگنے ہیں؟ کیا ان کے والد مرد نہیں ہیں؟ کیا ان کا بھائی مرد نہیں ہے؟ کیا وہ مرد نہیں ہیں؟ اور یہ وہی لوگ حق نہیں دیتے جو اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ مارچ جو نکلا اور اس کے اندر جیسے جیسے، اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ وہاں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایسے اشتہار وغیرہ لگائے، سلوگن لگائے، پتلے بنائے گئے کہ مدرسے کو بدنام کیا گیا، مولوی کو بدنام کیا گیا۔ کیوں؟ وہ مدارس جو جن کی وجہ سے دین کی بقا ہے اس وقت۔ اور یاد رکھیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ ظاہری الفاظ میں اور سریعام یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے، مولوی ہے، کسی بھی جگہ سے ہے، کوئی بھی شخص ہے، مولوی ہے یا کوئی بھی لبرل ہے، کوئی بھی معاشرے کا فرد ہے، اگر وہ اس طرح کی جنسی ہراسمنٹ کرتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، پھانسی دو اس کو، سریعام سزا دو اس کو۔ ہم تو کہتے ہیں اس میں کیا کہ ایک مدرسے کو، ایک مولوی کو سریعام لا کے بدنام کرنا کیا ہے؟ کیا ایک مولوی ایسا معاملہ کرتا ہے؟ ہاں، اگر اللہ ماشاءاللہ کوئی معاشرے کے اندر ایسا معاملہ پیش آتا تو ہم اس کے بھی خلاف ہیں، نہیں ٹھیک، وہ اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جو اتنا معاشرہ چل رہا ہے اور اس کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ کتنے زیادہ ایسے آ رہے ہیں اور کتنے زیادہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، کوئی نہیں بولتا اس کے اوپر، کوئی نہیں ایکشن لیتا اس کے اوپر، کبھی نہیں اس کے اوپر آتا۔ اور یہ کیا عافیہ صدیقی جو ہے وہ عورت نہیں تھی، ان کے لیے تو کوئی نہیں نکلا، مارچ نکلا، کوئی لانگ مارچ نہیں ہوا، ان کے لیے تو کوئی نہیں اس طرح کا معاملہ ہوا، وہ بھی تو ایک عورت تھی، ان کے لیے نہیں۔ کیوں؟ یہ مغرب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لبرل لوگ ہیں، اسلام سے دوری ہے اور اسلام سے یہ لوگ نفرت کرتے ہیں یہ۔ اور یہ معاشرے کے اندر ہم جنسی کو عام کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے مرضی چاہیں ہم اپنی خواہش کو پورا کریں، جیسے مرضی چاہیں ہم اپنی جنسی خواہشات کو پورا کریں، اس کے اندر ہماری مرضی ہونی چاہیے، میرے خامند کی مرضی نہیں، میرے والدین، میرے ان مرد حضرات بھائیوں کی، کسی کی کوئی مرضی۔ حالانکہ یہ جسم اللہ کی امانت اور اللہ کی مرضی اس کے اوپر چلنی چاہیے۔ آج بھی جو مومن عورتیں ہیں، جو مسلمان عورتیں ہیں، اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، وہ تو آج بھی کہتی ہیں یہ جسم اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی ہی اس کے اوپر مرضی چلے گی، اللہ کا ہی حکم چلے گا۔ آج کیا ہو گیا؟ تو ہمیں اس کے اوپر خوب توجہ کرنا چاہیے
کہ کتنا زیادہ مقام و مرتبہ دیا عورت کو اسلام نے، کتنے مقام سے نوازا عورت کو اسلام نے، کتنا، کیا حیثیت تھی عورت کی، کیا مقام تھا عورت کا، اور اسلام نے اس کو کیا حق دیے، کیا حقوق دیے۔ کون سا حق ہے جو نہیں دیا اسلام نے؟ کون سا حقوق ہے جو اسلام نے ابھی تک نہیں دیا؟ کون سا حق ہے؟ تمام کے تمام حقوق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اگر آج کے دور میں بھی کوئی ان کو فالو نہیں کرتا تو اس کے اندر اسلام کا قصور نہیں ہے، ان لوگوں کا قصور ہے جو لبرل ہیں، ان لوگوں کا قصور ہے جو مغرب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کا قصور ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا حکم نہیں مانتے۔ اسلام تو کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ عورت کو اگر تم نے طلاق دے دی تو پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ خدا نخواستہ طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، باقی مذاہب میں کیا ہے اور اس میں کیا اسلام میں؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر عورت کو طلاق دے ہی دی ہے، کوئی معاملہ پیش آ گیا، غلطی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، طلاق دے دی، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپ نے، پھر بھی ان کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ دھکے مار کے نکال دو، یہ نہیں کہ جیسے مرضی جہاں مرضی پھینک دو اس کو، ایسا بھی نہیں ہے، اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا آپ نے، اچھے طریقے سے۔ تو ہمیں اسلام کو